قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے انک لا تہدی من احببت، آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اللہ دیتا ہے۔ لہٰذا اے مسلمانوں، مذاق، طعنہ اور گالی چھوڑیے اور وہی زبان اختیار کیجئے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا کر گئے۔ کیا پتہ کل اللہ جاوید اختر صاحب کے دل کو بھی کھول دے اور وہ بھی حق کو پہچان لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سوشل میڈیا پر ایک افسوسناک منظر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ جاوید اختر صاحب اور مفتی شمائل صاحب کے درمیان جو علمی گفتگو اور ڈیبیٹ ہوئی، اس کے بعد کچھ لوگ جاوید اختر صاحب کا مذاق اڑا رہے ہیں، طعنے دے رہے ہیں اور نازیبا الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اسلام ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم ان لوگوں کو بھی برا بھلا نہ کہو جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں۔ جب اسلام غیر مسلموں کے معبودوں کو برا کہنے سے روکتا ہے تو پھر کسی انسان کا مذاق اڑانا، چاہے وہ ملحد ہی کیوں نہ ہو، کیسے درست ہو سکتا ہے؟ ناظرین کرام، ہمارے پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یاد کیجئے۔ طائف کی گلیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، جس میں مبارک لہو لہان ہو گیا۔ فرشتہ آیا اور عرض کیا اگر آپ اجازت دیں تو ان بستیوں کو الٹ دوں، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں سے کوئی اللہ کو ماننے والا پیدا ہو جائے گا۔ یہ ہے اسلام کا مزاج میرے بھائیوں، یہ ہے دعوت کا طریقہ۔ اور یہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بھی دعا کی جو اس وقت اسلام کے سب سے بڑے دشمن سمجھے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں عرض کیا یا اللہ، عمر بن خطاب یا ابو جہل، ان دونوں میں سے جسے تو پسند کرتا ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ سوچئے ناظرین، یہ وہی ابو جہل ہے جسے ہم اسلام کا سب سے بڑا دشمن کہتے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی ہدایت کی دعا مانگی۔ اللہ نے فیصلہ فرمایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے مضبوط انسان کو اسلام کا قلعہ بنا دیا۔ کسی انسان کے لیے ہدایت کا دروازہ بند نہیں ہوتا، فیصلہ ہمارے جذبات نہیں، اللہ کی مشیت کرتی ہے۔ اب آئیے اس ڈیبٹ کے اصل اور مثبت نتیجے کی طرف۔ ہم مبالغہ نہیں کر رہے ہیں، حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ اس ڈیبٹ کے بعد لاکھوں لوگوں نے کمنٹس میں اپنے ایمان کا اقرار کیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کمنٹس جا کر۔ کسی نے لکھا میں ملحد تھا، آج اللہ کو مان لیا۔ کسی نے کہا آج پہلی بار قرآن سمجھ میں آیا۔ کسی نے لکھا اسلام نے میرے سارے سوالوں کا جواب دے دیا۔ یہی اصل کامیابی ہے، یہی وہ ثمرات ہیں جن کے لیے انبیاء آئے اور جن کے لیے دعوت دی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، اسی مقصد کے لیے ہم نے اپنے اس پلیٹ فارم ایک مینار آفیشل کو قائم کیا، نہ نفرت کے لیے، نہ کسی کی تذلیل کے لیے، بلکہ سوالوں کے جواب کے لیے، اسلام کو دلیل، اخلاق، محبت کے ساتھ پیش کرنے کے لیے، دلوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کا ایمان مضبوط ہوا ہو، اگر آپ کسی شک یا الحاظ سے واپس آئے ہو، اگر اللہ کی ذات پر یقین تازہ ہوا ہو، تو ہم آپ سے ایک درخواست کرتے ہیں، کمنٹس میں ضرور لکھیے الحمدللہ میں اللہ کو مانتا ہوں، یا میں پہلے شک میں تھا اب مطمئن ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک جملہ کسی اور کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے انک لا تہدی من احببت، آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اللہ دیتا ہے۔ لہٰذا اے مسلمانوں، مذاق، طعنہ اور گالی چھوڑیے اور وہی زبان اختیار کیجئے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا کر گئے۔ کیا پتہ کل اللہ جاوید اختر صاحب کے دل کو بھی کھول دے اور وہ بھی حق کو پہچان لے۔ یا اللہ، ہمیں حکمت کے ساتھ بات کرنے والا بنا، دل توڑنے والا نہیں، دل جوڑنے والا بنا، اور جن کے دلوں میں تیرے
وجود کے بارے میں شبہ ہیں، یا اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔